أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، پس تم سب صرف میرا ہی ڈر اور خوف رکھو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ. تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ. اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخرکار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 51، 52، 53، 54، 55. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کے لیے عبادت جائز نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے. اسی سلسلے میں آج کے درس میں کچھ باتیں بتائی جائے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں. اگر آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا، یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو چکا ہوتا. اگر دو معبود ہوتے تو یہ کائنات نہیں ٹکتی اور یہ نظام نہیں چلتا، تو پتہ یہ چلا اور یہ فساد اور خرابی کا شکار ہو چکا ہوتا. اسی لیے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی دو معبود نہیں بلکہ معبود ایک ہی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اس لیے ثنویت، دو خداؤں کا عقیدہ جس کے مجوسی حامل رہے ہیں، یا تعدد الہ، بہت سارے معبودوں کا عقیدہ جس کے اکثر مشرکین قائل رہے ہیں. اس وقت کے مجوسی اور اس وقت کے مشرکین یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معبود ایک نہیں کئی معبود ہیں. اجعل اللہ آلہہ، ایک معبود نہیں کئی معبود ہیں. تو یہ سب جتنی بھی باتیں ہیں کہ معبود دو ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ کئی معبود ہیں، تو یہ سب باطل ہے. جب کائنات کا خالق ایک ہے، جب کائنات کا مالک ایک ہے، وہی کھلانے والا، وہی پلانے والا، وہی روزی دینے والا، وہی آسمان سے بارش برسانے والا، وہی زمین سے طرح طرح کے پھل فروٹ اور سبزیاں دینے والا، جب ذات وہی ہے تو پھر دو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود ایک ہی ہے اور وہی بلا شرکت غیر تمام کائنات کا نظم و نسق چلا رہا ہے. تو معبود بھی صرف وہی ہے جو اکیلا ہے، دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اکیلا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا
اوروں سے ڈرتے ہو، اسی کی عبادت و اطاعت دائمی اور لازم ہے، ہمیشہ جب تک انسان کی زندگی ہے ہمیشہ صرف اسی کی عبادت کی جائے گی، یعنی اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور کسی کی اطاعت دائمی اور لازم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت و اطاعت دائمی اور لازم ہے۔ واصبن کے معنی ہمیشگی ہے، یہاں پر وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، تو واصبن کے معنی ہمیشگی یعنی ہمیشہ، یعنی اللہ کی عبادت ہمیشہ دائمی اور لازم ہے، ایسا نہیں کہ کچھ دن عبادت کر لیا چھوڑ دیا، نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اسی طریقے سے سورہ صافات آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت میں چھوڑ پکڑ کرتے ہیں اور کچھ دن پڑھ لیا کچھ دن عبادت کر لیا اس کے بعد چھوڑ دیا، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا، ہمیشہ کا عذاب ہے۔ واصب ہمیشہ عذاب دیا جائے گا، اور اس کا وہی مطلب ہے جو دوسرے مقامات پر اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 2-3 کے اندر ارشاد فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، بس اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، خبردار اسی کے لیے خالص بندگی ہے، یعنی اطاعت اور عبادت دائمی اور لازمی صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو۔ تو جب سب نعمتوں کا دینے والا خالی انسان اپنے بدن کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں خالی اس کا انسان صرف اور صرف 5 منٹ غور و فکر کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، 2 ہاتھ ہے بڑی نعمت ہے، 2 پیر ہے کتنی بڑی نعمت ہے، 2 آنکھیں ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، 2 کان ہے کتنی بڑی نعمت ہے، 1 سر ہے کتنی بڑی نعمت ہے، 1 ناک ہے جس کی کتنی بڑی نعمت ہے، پیٹ ہے کتنی بڑی نعمت ہے، پیٹ کے اندر پھر جتنی بھی چیزیں، یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان نعمتوں کا شمار کرنا چاہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو جب سب نعمتوں کا دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو پھر عبادت کسی اور کیوں کی ہوگی؟ جب سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو عبادت کسی اور کی کیوں ہوگی؟ عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ قلب و وجدان کی گہرائیوں میں راسخ ہے، یعنی دل کی گہرائیوں میں مضبوط ہے، جو اس وقت ابھر کر سامنے آ جاتا ہے جب ہر طرف سے مایوسی کے بادل گہرے ہو جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ ہمارے دل کے اندر بالکل مضبوط اور ٹھوس ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، نہیں، عبادت کا مالک، کائنات کا مالک، خالق، مالک، غفار، قہار، جبار، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو گویا کہ صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخرکار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ لیکن انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکلیف، بیماری، تنگ دستی اور نقصان وغیرہ کے دور ہوتے ہی وہ پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ناشکرا ہے، آج انسان اتنا بڑا ناشکرا ہے،
جب کوئی بیماری آتی ہے تو وقتی طور پر 2-4 دن خوب عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت کرتے لگتا ہے کہ اس سے بڑا نمازی، اس سے بڑا عبادت گزار کوئی ہے ہی نہیں، اور جیسے ہی پھر اللہ رب العالمین اس کی بیماری کو ٹال دیتا ہے تو پھر وہ رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے اور رب کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد یہ اس طرح ہی ہے جیسے اس سے قبل فرمایا تھا سورہ ابراہیم آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، چند روزہ زندگی میں فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف اور صرف عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے سامنے کسی کی عبادت کی جائے گی، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کا خالق ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، وہی روزی دینے والا، وہی سب کچھ دینے والا، وہی مارنے والا، وہی جلانے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی سب کچھ کرنے والا۔ تو جب وہی سب کچھ کرنے والا تو صرف وہ اسی کی عبادت کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔